بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مایوس، پریشان، ڈپریشن کا شکار دوستوں کے لیے ایک بہترین وظیفہ۔ آج کل پریشانیوں کا دور چل رہا ہے، ہر انسان پریشان ہے اپنے ڈومین کے اندر۔ کس طرح سے ایگزسٹ کر رہا ہے یہ وہی جانتا ہے جو اس وقت اس ماحول کے اندر اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے، رن کر رہا ہے۔ خاص طور جیسے آج کل گرمیوں کا سیزن ہے تو فیملی کے سب لوگ تو اے سی میں مزے سے سوتے ہیں، ایک شخص ہوتا ہے جو باہر بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہوتا ہے پریشانی میں، اور میری طرح یوں سر کھجا کر ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے کہ یار بل کیسے بھروں گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی ایلیٹ کلاس کو چھوڑ دیں، جن کے کتے بھی ایسیوں میں سوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، وہ کوئی اور ہی دنیا کے لوگ ہیں، ان کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، میں تو وائٹ کالر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بہتری کی ہوا چلی ہے، اللہ کا کرم ہے، کچھ حالات بہتری کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اللہ کہے کہ وہ پہلے جیسے ہو جائیں ایسے حالات، یا کم از کم اتنے ہو جائیں کہ تھوڑا جو سانس لینا دوبھر ہوا ہے اس وقت، مطلب سانس لیا نہیں جا رہا پریشانیوں سے، تو وہ تھوڑا سا آسانی پیدا ہو جائے۔ خیر، اس وجہ سے میں یہ بتا رہا کہ ڈپریشن جو ہے نا وہ معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر اس چیز کو لے کے نا دماغ کے اندر طرح طرح کے وہم جو ہے وہ ڈالنے کے لیے شیطان تو بیٹھا۔ شیطان تو اپنی پوری فورسز کے ساتھ اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ میں ایسے وسوسے ڈالوں کہ بس آج کا دن ہے اور کل تمہاری چھٹی، بس تم تو گئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد تھوڑی سی لیں، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو مضبوط کریں۔ یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے، ایک پریشانی ہے جو اس وقت پوری قوم پہ ہے یا شاید آپ پر ہے، تو یہ بھی ٹل جائے گی، یہ بھی دور ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ ثابت قدم رہنا ہے، ہمت کے ساتھ رہنا ہے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ جو ہے بتانے جا رہا ہوں، نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد آپ نے 41 ٹائمز، 41 بار، اول آخر درود شریف 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الواسع الودود، لا الہ الا اللہ الواسع الودود، لا الہ الا اللہ الواسع الودود۔ یہ آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے اور ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ میرے بھائی، جو بھی اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں، جو بھی اس وقت مایوسی میں گھرے ہوئے ہیں، جس کو بھی عبادت کرتے ہوئے بھی طرح طرح کے وہم آتے ہیں اور عبادت میں یکسوئی نہیں ہوتی، عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو خیال جو ہے وہ کہیں اور بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ مطلب فلاں قرضدار نے آ جانا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کا یہ دینا، فلاں کا وعدہ، اس طرح کے وہموں کا جو شکار ہے، گرفتار ہے، اور اس کی سوئی ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے، اور نیگیٹو سوچیں جو ہیں وہ بڑھتے 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 پھر انسان کو غلط اقدام کی طرف لے جاتی ہیں۔ خدا کے لیے ایسا کبھی نہ کیجیے گا، ایسا کبھی بھی نہ کیجیے گا۔ یہ مان کی سب سے کمزور ترین حالت ہے۔ اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے سپورٹ لیجیے، اللہ سے مدد مانگیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ پاک مدد فرمائیں گے تو کم انکم میں بھی اچھا گزارا ہو جائے گا، اس میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کے پریشان ہونے سے پریشانی حل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں منہ سجا کر بیٹھ جاؤں گا، میں گھر میں کسی سے بات نہیں کروں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں چائے نہیں پیوں گا، بیوی سے تو بالکل بات نہیں کروں گا، بچوں کو لفٹ نہیں کراؤں گا، اور بس دفتر سے آگے منہ اندھا کر کے سو جاؤں گا، تو اگر ایسا کرنے سے اور اپنے سر پہ پریشانی کو سوار کرنے سے آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے، تو 100 بسم اللہ میری طرف سے اجازت ہے دوست، ضرور پریشان ہو جائیے، اس سے بھی زیادہ پریشان ہو جائیے، لیکن یقین مانیں آپ کے پریشان ہونے سے وہ پریشانی ہٹنے والی نہیں ہے، الٹا آپ کی پریشانی سے پورا گھر علیحدہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کو دکھ ہو، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا ہے، اس پر عمل کریں، آپ کی ڈپریشن بالکل دور ہو جائے گا اور آپ کی پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی۔ زیادہ اگر اس پہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو دن میں 1-2 بار جو ہے سورہ بد-دعا کی تلاوت جو ہے نا ترجمے کے ساتھ، یہ ذرا چلا کے سن لیا کریں۔ قرآن کے سننے سے بھی یار سکون ملتا ہے،
قرآن کے سننے سے ثواب بھی ملتا ہے, سکون بھی ملتا ہے, ڈپریشن بھی دور ہوتا ہے. اس کے ترجمے پر جب غور کرتے ہیں کہ رب ہمارا ہم سے کیا کہہ رہا ہے, تو پریشانیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں. زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا, کیونکہ پھر میرے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ یار 10 سیکنڈ کی ویڈیو تھی, 10 منٹ کے لیے آپ کی بکواس سننی پڑ گئی. تو خیر, میں تو بہت ڈرتا ہوں بھائی کے کمنٹ سے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب پر اپنی رحمت کرے. وظیفہ میں نے بتا دیا ہے, کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت کے لیے وہی سبحان اللہ یا اللہ اکبر جو ہے کمنٹ میں لکھ دیجئے گا. ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا, اور چینل کے ساتھ جڑے رہیے. چینل کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, تو سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا. اسلامک وزڈم کو, اپنے بھائی کو اجازت دیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.